ہم مختلف ممالک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کر کے بری کر دیا۔ سائفر کیس میں کب کیا ہوا اور کیس ہے کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قبل حکومت پاکستان کو وزارت خارجہ کے ذریعے 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے سائفر موصول ہوا۔ بانی پیٹا نے اپریل 2022 میں اپنی حکومت کے خاتمے سے قبل 27 مارچ 2022 کو وفاقی دارالحکومت میں جلسے کے دوران ایک خط لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ غیر ملکی حکومت نے ان کی حکومت ختم کرنے کی منصوبہ بندی کے تحت لکھا۔ 1 اکتوبر 2022 کو اس وقت کی وفاقی کابینہ نے معاملے پر مقدمہ درج کرانے کی منظوری دی۔ پی ڈی ایم حکومت کی ایما پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے شعبہ انسداد دہشت گردی نے معاملے پر 5 اکتوبر 2022 کو بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سمیت اسد عمر اور ان کے معاونین کو ذاتی مفاد کے لیے سائفر سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمے میں نامزد کیا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 15، شاہ محمود قریشی کو 20 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس گرفتاری سے قبل بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہونے کے باعث اٹک جیل میں زیر حراست تھے۔ سائفر کیس میں وارنٹ گرفتاری کے بعد ان سے اٹک جیل میں ہی تفتیش کی گئی اور خصوصی عدالت نے ابتدائی طور پر جیل میں سماعت کی۔ 30 ستمبر 2023 کو ایف آئی اے نے مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرایا۔ چالان میں 27 گواہان کا حوالہ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 23 اکتوبر 2023 کو اس کیس میں پہلی فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان کی جانب سے فرد جرم کی کارروائی 25 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جاری جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا۔ 23 نومبر کو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے دونوں ملزمان کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کرنے کا حکم دیا۔ تاہم 28 نومبر کو ڈیالہ جیل حکام نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے سے معذرت کر لی۔ 1 دسمبر کو وفاقی وزارت داخلہ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 2 دسمبر کو ڈیالہ جیل میں کیس کا ٹرائل دوبارہ شروع ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر 13 دسمبر 2023 کو 3 مختلف الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 25 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے تھے۔ عدالتی کارروائی پر بطور احتجاج وکلائے دفاع نے کیس کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ عدالت نے رواں سال 30 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور وکلائے دفاع کی غیر موجودگی میں سزا سناتے ہوئے دونوں مرکزی ملزمان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ 30 جنوری کو عدالتی فیصلے کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ 15 فروری کو وکلائے دفاع نے عدالت عالیہ میں سماعت جلد مقرر کرنے کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے کیس سماعت کے لیے 25 فروری کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ماہ تک مختلف سماعتیں کی۔ اس دوران وکلائے دفاع اور ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل اور جواب الجواب دیا۔ 3 جون کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کی اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا۔